बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका वोटर दोनों, तहरीक इंसाफ जमात भी और उनके चाहने वाले भी 2024 में रहते हैं। 2024 के तकाजों को भी समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए मौजूद थे, तो वहां पे कुछ सहाफी बैठे हुए थे। तो एक सहाफी ने बड़ा दिलचस्प जुमला बोला कि 2024 का इलेक्शन इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए एक केस स्टडी बन गया है कि कोई शख्स कैसे जेल से बैठकर तमाम तर चीजों के बावजूद जीत सकता है। अब इस सारी सूरत हाल का बताने का मकसद क्या? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रीज से निकल के बड़ा छक्का मारा है। दो मिसालें आपके सामने रखूंगा, फिर आपको इस खबर की समझ आएगी। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर अपने तमाम वो लोग जो बिल्कुल जिनको हराया गया है और फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, उनको इकट्ठा किया। पाकिस्तान के मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को भी वहां पे बुलाया और आप अंदाजा करें कि 8 फरवरी पाकिस्तान के लोगों की फतह का दिन कैसे है। 8 फरवरी से पहले तहरीक इंसाफ की ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल सकती थी, ना इमरान खान का नाम लिया जा सकता था, और आज पाकिस्तान का मीडिया मजबूर हुआ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पे। इसलिए नहीं कि कोई और वजह है, उसकी वजह पाकिस्तान के लोगों की फतह है। मीडिया को पता है कि हमारे झूठ नहीं चले, हमारा प्रोपेगेंडा नहीं चला। पाकिस्तान के लोग जिसको सुनना चाहते हैं, अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाएंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा। अब उन्होंने फॉर्म 45 के पलंदे पकड़े हुए थे। शौकत बसरा, सलमान अकरम राजा, रिहाना इम्तियाज, जो आज कह रही थी, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को चैलेंज किया और कहा कि वो दूसरी बार भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और इसी तरह से बाकी नाम लेते जाएं, ताहिर सादिक, अली इजाज बुटर और सारे लोग वहां पे। और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जलसे का मंजर पेश कर रहा था। अलीमा खान को जगह नहीं मिली बैठने के लिए, जमीन पे बैठने पड़ा। और यहां जलसा करते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जितना होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो जलसा बन जाता है। अब एक मंजर इस्लामाबाद वाला था और उसमें यह भी नहीं था कि इमरान खान आ रहे हो। तहरीक इंसाफ की अंडर 16 टीम थी। इमरान खान कहते हैं कि हमारी कौमी टीम नहीं है, हमारी तीसरे दर्जे की टीम है जो हमने मैदान में उतारी हुई है। वो लोगों के सामने कह रहे थे, भाई ये फॉर्म 45 है और इसके मुताबिक हम जीत चुके हैं, हमें इसके मुताबिक रिजल्ट्स दिए जाएं। उसके मुकाबले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब और अतात तारड़ की थी। एक मंजर आपको बताना चाहते हो जो टीवी पर नहीं आया होगा। एक हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने अतात तारड़ को कहा कि आपके हाथ में जो फॉर्म 45 है ये तो जरा दे। अतात तारड़ ने उनको वो फॉर्म 45 नहीं दिया। आखिर क्या वजह है कि एक जमात फॉर्म 45 मीडिया के सामने कंपाइल करके फाइल की सूरत में कह रही है ये लो, और दूसरे जर्नलिस्ट को भी दिखाने को कायल नहीं है। और आज मुस्लिम लीग नून वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं था, जुमले तक नहीं जुड़ रहे थे। और उधर इस्लामाबाद में आपसे तो रिहाना डार की गुफ्तगू नहीं संभाली जा रही थी, और मैं उसमें बड़े जो दावे उन्होंने किए बहुत ही दिलचस्प है। और एक तो ये आइडिया बड़ा दिलचस्प किस्म का था कि अपने तमाम लोगों को मुश्तरका तौर के ऊपर इकट्ठे करने के हवाले से, और फिर यह जाहिर है मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चीजें बहुत खुल के सामने आई। अब वहां पे एक तो रिहाना इम्तियाज जो है, उन्होंने कहा कि मैं मां के तौर के ऊपर, और उनका कि मुझे जिस तरह लोगों ने मुंतखब किया वो अपनी जगह के ऊपर है। अब शानदाना गुलजार साहिबा ये कह रही थी कि देखिए पीटीआई ने पंजाब में 155 नशिस्तें जीती हैं और 155 नशिस्तों में से सिर्फ 55 उन्हें दी गई हैं। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमें मजमूई तौर पे हमने जो नशिस्तें जीती हैं, हमारी वो नशिस्तें जो हैं वो कम की गई हैं। लेकिन जाहिर है कि उस चीज को सुनने को कोई भी इस वक्त तैयार दिखाई नहीं दे रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनकी सीटें जो हैं वो तकरीबन 80 के करीब कम की गई हैं। वो 180 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। अब उनके मुकाबले में क्या चल रहा है? और आज जो दूसरी बड़ी खबर है वो सिंध से है। सिंध के अंदर जीडीए ने आज एक जामशोरों के अंदर बाईपास के ऊपर जो एहतजाज किया है, वो एहतजाज एक गैर मामूली वाकया है। वो सारी जमातें
جو عام طور پہ پرو اسٹیبلشمنٹ تصور کی جاتی ہیں آج وہ باہر نکلی ہیں. اور انہوں نے جو گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے عمران خان کا ٹویٹ, اس میں بھی ایک خبر ہے. کہتے ہیں کہ عوام, انہوں نے وہ اس احتجاج کی, اس ریلی کی ویڈیو شیئر کی, لکھا عوام کا یہ عظیم جمع گفیر اس وقت سندھ میں حیدرآباد کے قریب جام شوروں میں جمع ہے اور انتخابی دھاندلیوں کے خلاف زبردست مگر پرامن احتجاج کر رہا ہے. اتنی بڑی تعداد میں سندھی عوام کا سڑکوں پر آنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا واقعہ ہے. احتجاجی عوام جی ڈی اے کی کال پر نکلے ہیں. بہت اہم بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ روایتی طور پہ پہچانے جانے والی اسٹیبلشمنٹ حامی جماعتیں اشتعال میں ہیں. اسی لیے پیر پگاڑا نے ایک بہت اہم شخصیت کو فون کال کے دوران انہیں حروں اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر پگاڑا نے کسی اہم شخصیت کو کہا ہے کہ اب حر اور اسٹیبلشمنٹ مل کے نہیں چلیں گے, یعنی ان کا تعلق جو ہے. اب اس کو چھوڑ کے آج اسلام آباد کے اندر جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, اور یہ جو جی ڈی اے والا احتجاج ہے اس میں تمام ہی, اگر آپ دیکھیں, سندھی قوم پرست جماعتیں موجود تھی, اس میں جماعت اسلامی موجود تھی, اس میں فضل الرحمان کی جماعت موجود تھی, سب موجود تھے. اور اتنا بڑا اجتماع ہے. اور پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کی طرف کل جا رہی ہے. کل دن 2 بجے انہوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. تو کیا پاکستان میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان ہو گیا ہے؟ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی حکومت نے یا اسمبلی نے حلف نہیں لیا, اور اس کے حلف لینے سے پہلے ہی لائن کٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور اس کا تمام تر کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے, جنہوں نے جیل میں بیٹھ کے اکیلے اس پورے سسٹم کا مقابلہ کیا اور پھر جس طرح شکست کے منہ سے جیت نکالی ہے, وہی ایک بنیادی طور پہ کیس سٹڈی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے آج جماعت اسلامی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے, اور اس چیز سے ہٹ کے جو تحریک انصاف ہے وہ متحرک ہے, اور انہوں نے آج اسد کیسر صاحب جو ہیں, انہوں نے آفتاب شیرپاؤ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے, اور ان کے وہ رہائش گاہ کے اوپر پہنچے ہیں. اچھا, اب یہ جو پیر پگاڑا صاحب نے وہاں پہ کچھ خبریں دی ہیں جو آج جس احتجاج کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں, اور وہ بتا رہی ہیں کہ اسلام آباد میں غیر معمولی ہلچل ہے. ایک تو پیر پگاڑا نے یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان کو چور نہیں سمجھتے اور عمران خان چور نہیں ہے. پیر پگاڑا کے مطابق اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب چور ہیں, اس سے بڑی کوئی اور گواہی نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ 2-2.5 کروڑ نئے ووٹرز کا سیلاب تھا, انہیں روکا تو انہوں نے سب کچھ دبو دیا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کی گئی, لوگوں نے رد عمل میں سب کچھ دبو کے رکھ دیا. ان کے مطابق پہلی بار تاریخ میں آزاد امیدوار اکثریت میں جیت گئے. پی ٹی آئی کے بچوں, نوجوانوں اور عورتوں نے کمال دکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ انصاف اور عزت نہیں دو گے تو لوگ الگ راستہ نکالیں گے. اچھا, لیکن اس سے جو اصل بات خطرے والی ہے وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق ملک کے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں, اور جو اس الیکشن کے حوالے سے کھچڑی بن گئی ہے, ان کے مطابق یہ حکومت 8 یا 10 ماہ سے زیادہ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اب ان کے مطابق فوج کے متعلق جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے, ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ فوج نے سب کو آزما لیا ہے, اب آزمانے کا بچا کیا ہے. اب اگلی خطرناک بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یا تو مارشل لا لگ سکتا ہے یا ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری فوج اور ججز کی رہنمائی فرمائے کہ وہ قوم کے فائدے کے لیے کام کریں. پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد اب جو مہنگائی ہے وہ آسمان پہ جائے گی, اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آج دن کے اختتام کے اوپر پاکستان سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1147 پوائنٹس گر گئی ہے, جس کے بعد 100 انڈیکس 60,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. اور آپ یہ جو کھچڑی پکا رہے ہیں اس سے ہوگا کیا اگر مارشل لا لگتا ہے یا یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے نتائج 3 ماہ پہلے تیار ہو گئے تھے.
اور پیر پگاڑا کے مطابق ہم نے تو صرف اس لیے اس میں حصہ لیا کہ لوگ بے نقاب ہو سکے۔ پھر ان کے صاحبزادے بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لندن سے میرا ویر آیا اور وہ گھوڑی چڑھا اور پتہ چلا گھوڑا ہی لنگڑا ہو گیا ہے، اور وہ نواز شریف کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک اور بات کی کہ قدرت کا نظام ہے کہ اگر سیلاب روکو گے تو دوسری جگہ ڈوب جائے گی۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ملک کے فیصلہ سازوں کو کہتا ہوں کہ وہ سوچیں آج پاکستان میں کوئی قومی سطح کا لیڈر نہیں ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب الیکشن کے خلاف جو احتجاج ہے وہ ہمارا آئینی حق ہے، اور پھر انہوں نے کہا دوسرے جو قوم پرست جماعتیں ہیں، پلیجو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ تمام صوبوں کے اندر حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، 2 صوبوں میں بالخصوص پنجاب اور بلوچستان میں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر اس بار بھی آپ نے حکومت تبدیل نہیں ہونے دی یا نہیں کی؟ تو یہ سوال تو خیر اپنی جگہ کے اوپر ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اب اس کو اس ماحول میں یہ دیکھنا چاہیے یا کسی اور ماحول کے اندر وہ بڑا اہم ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہیں 9 مئی کو لے کے، اور اس میں ایک جو ہے وہ طیبہ راجہ ہیں، اور طیبہ راجہ کے والد کا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے اور بڑے آبدیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ آج خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی کارکن جو طیبہ راجہ ہیں ان کو رہائی مل گئی ہے، اور تقریباً 10 ماہ انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، اور وہ 9 مئی کے کیسز کے اندر گرفتار تھیں، اور آج بالآخر ہائی کورٹ سے ان کی رہائی کا حکم ہوا ہے اور وہ جیل سے باہر آ گئی ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ اگر وہ باہر آ گئی ہیں تو صنم جاوید، عالیہ حمزہ، باقی سب لوگ بھی باہر آ جائیں گے، اور یہ ایک اچھا قوم کو میسج جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔